السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا ریئل ورلڈ ود کاظم. ناظرین، یہاں اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے میں انسان زندہ ہے، انسانیت مر چکی ہے. اس معاشرے کے اندر مسلمان زندہ ہیں، مسلمانیت مر چکی ہے. اس معاشرے کے اندر لوگ زندہ ہیں، ان کے ضمیر مر چکے ہیں. آپ اس میری بات سے ایگری کریں گے؟ مجھے انتظار رہے گا آپ کے فیڈ بیک و کمنٹس کے ذریعے. وہ اس لیے کہ پاکستان کے پنجاب کے ایک شہر میں ایک واقعہ ہوا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے کئی واقعات پہلے ہو چکے ہیں، لیکن یہ ان واقعات سے الگ نوعیت کا واقعہ ہے. ایک شخص کے اوپر جیب کاٹنے کا الزام لگا اور لوگوں نے اس کے اوپر تشدد کر کے اسے جان سے مار دیا. اسے جان سے مار دیا. یہ شادی تھی، وہاں پر شادی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شادی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اس مرے ہوئے شخص کو فرش کے اوپر رکھ کے، اس کے اوپر کپڑا ڈال کے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور باقی جسم کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، اور لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور یہ فرش پہ پڑا ہوا ہے. کیا ان لوگوں میں سب کے سب لوگ مردہ ضمیر کے مالک تھے؟ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس ظلم کے اوپر یا اس بربریت کے اوپر جو ہے آواز اٹھائی ہو کہ نہیں یار، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مسلمان ہے. یہ جرم کا الزام لگنے پر کوئی وہ اسلام کے دائرہ سے نکل نہیں گیا تھا. لیکن اگر کوئی اسلام کے دائرے سے باہر بھی ہو تب بھی جو ہے اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے. اسلام بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ انسانیت جو ہے وہ مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے انسانیت کے مطلب پاسدار ہیں، غیر مسلم نہیں ہے. نہیں، انسانیت جو ہے اس کا دائرہ کار کسی مسلمان، کسی کرسچن، کسی جوئش، کسی ہندو کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. انسانیت جو ہے وہ انسانیت ہے، اس کا کوئی دائرہ نہیں ہے. وہ ایک معاشرے کے لیے نہیں ہے، ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، ایک ملک کے لیے نہیں ہے. انسانیت جو ہے وہ انسانیت ہے. ایک پانچ دن کی ایک نو مولود بچی کو 5 فائر مار کر اس کو مار دیا جائے اس لیے کہ وہ بیٹی ہے. جن بیٹیوں کے لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں کی صحیح معنوں میں پرورش کی اور ان کے سارے معاملات یعنی اچھے طریقے سے انجام دیے اور ان کو بیاہ دیا، ان کی شادی کر دی، تو اس شخص پر جنت واجب ہے. یہ بیٹیوں کے بارے میں ہے. اس بیٹیوں کے بارے میں، اس بیٹی، وہ بھی ایک بیٹی تھی جس کو 5 فائر مار کر ہلاک کر دیا 5 دن کی. اسے اب کیا کہیں گے؟ اسے مسلمان کہیں گے، اسے انسان کہیں گے، اس کو انسانیت کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اور وہاں پر موجود صحابہ نے، ایک صحابی نے سوال کیا کہ جن کی 2 بیٹیاں ہوں، تو آپ نے فرمایا وہ بھی، اور جن کی 1 بیٹی ہو وہ بھی، اور اگر بیٹیاں نہیں ہیں تو کسی محرم کے ساتھ، یعنی بہن ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھپھی ہے، ان کے ساتھ بھی اگر ایسا کیا تو اس پر بھی جنت واجب ہے. جہاں آپ کے قرآن کے اندر جائیداد تقسیم کرنے کا معیار بیٹی کو بنایا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جتنی بیٹے کی جائیداد ہے اس کا آدھا آپ بیٹی کو دے دو تو اس کا معاملہ طے ہو جاتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا حصہ بیٹی کا ہے اس کا دگنا بیٹے کو دو.
معیار جو میئرمنٹ ہے، جو معیار رکھا ہے، جو پیمانہ رکھا ہے، وہ بیٹی کو رکھا ہے کہ جتنا بیٹی کا ہے اس کا دگنا جو ہے بیٹے کو دو۔ اس بیٹی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا 5 دن کی بچی کو، 5 یا 7 دن کی بچی تھی، اس کو 5 گولیاں ماری گئی۔ تو کہاں انسانیت، کہاں ہے مسلمانیت، کہاں ہے وہ باضمیر لوگ، کہاں ہیں جن کے ضمیر یعنی نام نہاد ضمیر کے مالک، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے باضمیر، بڑے بااصول اور بڑے یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا واقعی ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں باتوں کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کریں، ہم مسلمان اور ہم یہ اور ہم وہ۔ آئیے ذرا موازنہ کیجئے اس معاشرے سے، مغرب کے اس معاشرے سے موازنہ کیجئے جو مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، اپنا جھنڈا مسلمانوں والا اٹھا کے نہیں گھومتے، وہ اپنے آپ کو علی اعلان کہتے ہیں کہ ہاں ہم غیر مسلم ہیں، لیکن وہاں کتوں کے بھی حقوق ہیں، وہاں جانوروں کے بھی حقوق ہیں، وہاں بلیوں کے بھی حقوق ہیں۔ جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مجھے ہرگز یہ اعتراض نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، وی آر پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، لیکن مسلمانیت کہاں ہے؟ وہ معاشرہ جہاں بچیوں کو گولی مار دی جائے، وہ معاشرہ جہاں لوگوں کو تشدد کر کے مار دیا جائے ایک چھوٹے سے الزام کی خاطر، کسی کی زندگی لے لی جائے، کہاں ہے مسلمانیت؟ کہاں ہے انسان؟ کہاں ہے وہ قرآنی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات؟ یا صرف وہ دکھانے کے لیے ہیں، یا صرف وہ پڑھنے کے لیے ہیں، یا صرف وہ گھر میں رکھنے کے لیے ہے قرآن، یا پڑھ کر عمل کرنے کے لیے ہے؟ کہ جب ہماری ذات کے اوپر کوئی بات آئے تو ہم چیزوں سے انحراف کر جائیں، اور جب کسی دوسرے کے اوپر فنگر ریز ہو تو پھر ہم بڑے مسلمان بھی بن جاتے ہیں، بڑے عقل مند بھی بن جاتے ہیں، مفتی بھی بن جاتے ہیں، سیم ٹائم فتویٰ دے کے اسٹیمپ لگا کے اس کو جاری بھی کر دیا جاتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنے اندر دیکھیے، انسان سب سے بڑا جج خود ہے، انسان سب سے بڑا جج اپنا خود ہے، وہ خود اپنے آپ کو جو ہے انالائز کر سکتا ہے کہ میں کس پانی میں ہوں، کیا جو میں بات کرتا ہوں کیا میں خود اس بات کے اوپر پورا اترتا ہوں؟ ہمارے اندر بات کرنے میں اور عملی طور پر بہت ڈفرینسز ہے، ہمارے الفاظ اور ہمارا عمل دونوں ڈیفرنٹ ہے۔ جب یہاں آپ ایسا کرتے ہیں، آپ کے اعمال اور آپ کا الفاظ مختلف ہوتے ہیں، تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ 1.5 بلین مسلمان ہونے کے باوجود بھی دنیا میں ہم ذلیل ہیں۔ کیوں ذلیل ہے؟ ہمارے ذلیل ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنا راستہ چھوڑا، ہم نے اپنا راستہ بدلا، ہم نے اپنے اقدار بدلی، ہم نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے، وہ قرآن مجید کی تعلیمات ہم نے چھوڑی، ہم جو ہے اغیار کے طور طریقے پر چلے، اور پھر ہم ذلیل ہوئے، ذلیل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ پھر اچھائی اور برائی کا فرق ختم ہو جائے گا ہمارے درمیان، پھر ہمارے ہاں عزتیں کھلے عام نیلام ہوا کریں گی، بلکہ ہوا کرتی ہیں، ہوا کیا کریں گی؟ ہوتی ہیں، لیکن کوئی انسان
ایک حق میں اٹھتا ہے تو 10 اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. ایک سیدھے راستے کی طرف چلتا ہے تو 10 اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. پھر یہ حال ہوگا ہمارا. پھر ہمارے اوپر حکمران بھی ویسے مسلط کیے جائیں. کوئی ایک آتا ہے اللہ والا, کوئی ایک آتا ہے سیدھے راستے والا, اس کے خلاف 20 جو ہے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ شخص جو ہے تنگ آ کر وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اگر 20 یا 50 لوگ ایک تھانے میں ہوتے ہیں, وہاں ایک شخص اگر ایماندار آ جائے تو 20 کی کانپے ٹانگ جاتی ہیں, کانپے ٹانگ جاتی ہیں. پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ میری ویڈیو کو سنیں گے, وہ کانپے ٹانگنے کو کوئی وہ نہیں کہیں گے, ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, کیونکہ آج کل وہ بہت عام یہ لفظ سن رہے ہیں. تو پھر وقت کے حکمران جو ایک ایماندار حکمران ہے, اس کے خلاف 50 کھڑے ہوئے ہیں اس کو گرانے کے لیے. وہ صرف وہ نہیں ہیں گرانے والے, اس کے پیچھے بھی ہزاروں کھڑے ہوئے ہیں, بیرونی طاقتیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اس وقت سے ڈریں جب یہ تلوار آپ کے سر کے اوپر آ جائے. جو کہیں اور ہو رہا ہے کل کو یہ آپ کے ساتھ ہو, تو بہتر ہے آپ جاگیں, مسلمان بنیں, مسلمانیت جگائیں, انسان بنیں, انسانیت جگائیں. جانور نہ بنیں. جانور بن کر خاموشی سے جہاں ظلم ہو رہا ہے, جہاں غلط ہو رہا ہے, دیکھتے نہ رہیں, بلکہ آواز اٹھائیں. اٹھیں اور کچھ کر کے دکھائیں. باضمیر, اگر آپ باضمیر ہیں تو آپ ایماندار اور سچے لوگوں کا ساتھ دیں گے. اگر بے ضمیر ہیں تو پھر میرے ساتھ جو آپ نے 10-15 منٹ یہ صرف کی اور یہ ویڈیو سنی, وہ آپ کے بھی ضائع اور وہ میرے بھی ضائع. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ.